حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے تو اس خیال سے کہ نامعلوم راستہ میں کیا ضرورت درپیش ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ہیں، اس لیے جو مال موجود تھا جس کی مقدار 5-6 ہزار درہم تھی وہ سب ساتھ لے گئے۔ ان حضرات کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ جو نابینا ہو گئے تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوتیوں کے پاس تسلی کے لیے آئے۔ آ کر افسوس سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ ابوبکر نے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچایا اور مال بھی شاید سب لے گیا کہ یہ دوسری مشقت تم پر ڈالی۔ اسما رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے کہا نہیں دادے ابا، وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے چھوٹی چھوٹی پتھریاں جمع کر کے گھر کے اس طاق میں بھر دیں جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے درہم پڑے رہتے تھے، اور ان پر ایک کپڑا ڈال کر دادے کا ہاتھ اس کپڑے پر رکھ دیا، جس سے انہوں نے ہاتھ سے یہ اندازہ کیا کہ یہ درہم بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے خیر یہ اس نے اچھا کیا، تمہارے گزارا کی صورت اس میں ہو جائے گی۔ اسما رضی اللہ عنہا کہتی ہیں خدا کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر میں نے دادے کی تسلی کے لیے یہ صورت اختیار کی کہ ان کو اس کا صدمہ نہ ہو۔ یہ دل گردہ کی بات ہے، ورنہ دادے سے زیادہ ان لڑکیوں کا صدمہ ہونا چاہیے تھا، اور جتنی بھی شکایت اس وقت دادا کے سامنے کرتی درست تھا کہ اس وقت کا ظاہر سہارا ان پر ہی تھا۔ ان کے متوجہ کرنے کی بظاہر بہت ضرورت تھی کہ ایک تو باپ کی جدائی، دوسرے گزارا کی کوئی صورت ظاہراً نہیں، پھر مکہ والے عام طور سے دشمن اور بے تعلق، مگر حق تعالی جل شانہ نے ایک ایک ادا ان سب حضرات کو مرد ہوں یا عورت ایسی عطا فرمائی تھی کہ رشک آنے کی سوا اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اول میں نہایت مالدار اور بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اسلام کی اور اللہ کی راہ میں یہاں تک خرچ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ گھر میں تھا سب ہی کچھ لا کر رکھ دیا۔ وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال نے۔ میں ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دیں گے۔